جی بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ امتی سسٹرز کے ویکلی فرائیڈے حمد و ثنا میں جمعہ کریم کے مبارک دن تمام امتی سسٹر جہاں جہاں سے ہمیں دیکھ اور سن رہی ہیں، آپ سب کو حلیمہ سعدیہ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج رجب کا پہلا جمعہ مبارک ہے اور میری دعا ہے کہ اس جمعہ کے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے لیے یہ تمام امتی سسٹرز کا قافلہ جو بیٹھا ہے، ان کی حاضری مولا کریم قبول فرمائے اور اپنی شایان شان، اپنی رحمت کے شایان شان ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا کریں، آمین ثم آمین۔ آج سے 1400 سال پہلے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب علم کی قندیل روشن فرمائی تو تمام عاشق رسول لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں اتر آئے اور شمع رسالت لے کر نگری نگری کریا کریا گھومے۔ میری بہنوں، تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے اور عورتوں نے کیسے کیسے اپنی جان و مال اور اولاد قربان کر کے دین کی خدمت کی ہے۔ آج ہماری باری ہے، آئیے امتی سسٹرز کے قافلے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر دین اسلام کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ۔ اس درخواست کے ساتھ میں محفل حمد و ثنا کا آغاز کرتی ہوں اور دعوت دیتی ہوں ہماری بہت پیاری بہن، بہت پیاری، ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے کاموں کے لیے چنا، ان ملکوں میں رہتے ہوئے بھی۔ الحمدللہ یہ ملٹن کینیڈا سے ہیں اور وہاں پہ اپنی ماشاءاللہ دینی سرگرمیوں میں کافی ایکٹیو ہیں۔ الحمدللہ ملٹن کی کمیونٹی میں ان کا ایک جانا مانا نام ہے۔ تو میں آج بہت فخر سے اپنی پیاری بہن ارم کو جو ہے وہ مدعو کرتی ہوں کہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہماری سماعتوں کو جو ہے وہ پر نور کریں۔ اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کے رکھ دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی طاغوت یعنی شیطان اور نفس کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ لیکن جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت یعنی شیطان ہیں، وہ انہیں روشنیوں سے تاریکیوں میں کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرا۔ ماشاء اللہ سے الحمدللہ ہماری اسپیشل گیسٹ اسپیکر بھی ہمارے ساتھ ہیں، جوائن کر لیا ہے انہوں نے بھی ہمیں یا الہی رحم کر دل کا اندھیرا دور کر، یا الہی رحم کر دل کا اندھیرا دور کر، کر عطا نور ہدایت نور سے معمور کر میرے خالص ارادوں کو میری حالت کو دیکھ، کر میرے خالص ارادوں کو میری حالت کو دیکھ، نور قرآنی عطا کر مجھ کو نور و نور کر۔ آمین ثم آمین۔ قرآن کریم کی ان خوبصورت آیات سے اپنی سماعتوں کو مہکانے کے بعد میں دعوت دیتی ہوں امت سسٹرز کی ہر دل عزیز، بہت ہی قابل قدر قابل احترام ہماری بہت پیاری بہن مدیحہ عمر، جو کہ ماشاءاللہ سے گولڈ میڈلسٹ ہیں نعت خوانی میں پاکستان سے۔ الحمدللہ شی از اے پارٹ آف امتی سسٹرز اینڈ ماشاءاللہ شی از اے ویری ایکٹیو ممبر ان آور گروپ۔ سو میں حمد باری تعالیٰ کے لیے مدیحہ عمر کو دعوت دیتی ہوں کہ جی مدیحہ آپ آئیں اور پلیز حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ مبارک۔ السلام، خیر مبارک۔ کلام میاں محمد بخش میں پیش کرنا چاہوں گی۔ درود شریف میرے ساتھ مل کر بآواز بلند سا پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اول حمد ثنا الہی، جو مالک ہر اس داناب جتارنے والا، کس میدان نا ہر کچھ نہیں میرے پلے، مولا جی بھی تیری رحمت بلے تے بلے 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 جی بھی تیری رحمت بلے
عدل کرتے تھر تھر کمبن اٹھے آشان والے، مولا فضل کریں تے بخشے جامن، میں ورگے منہ کالے چنگی صورت کے عاشق ہونا، قادی ہے دانائی، عاشق بن تو اس سونے دا جس شکل بنائی، عاشق بن تو اس سونے دا جس شکل بنائی، دل او یار حوالے رب دے، تے میلے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے تھینک یو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے روٹ سسٹر، آپ کو آواز اب آ رہی ہے؟ اوکے۔ آپ میری آواز سن سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بالکل، آپ کی آواز بھی آ رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ آئے تھے برحق کے رہنما بن کر، مصطفیٰ آئے تھے برحق کے رہنما بن کر، کہ جن کا نہ کوئی دنیا میں ان کا آسرا بن کر، گناہ میں ڈوب کر چشمے بصیرت جب ہوئی مدھم، گناہ میں ڈوب کر جب چشمے بصیرت ہوئی مدھم، تو آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے شمس الضحیٰ بن کر۔ دعا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کریم کے حکم سے اپنے پیارے نبی آقائے دو جہاں خاتم النبیین کی محفلیں سجاتے رہیں۔ امتی سسٹرز کی بہت پیاری سسٹر ہماری ارم نوید سے درخواست کرتی ہوں کہ آئیں اور نذرانہ نعت کا عقیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم
صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میں کہ بے وقتوں بے مایا میں کہ بے وقتوں بے مایا تیری محفل میں چلایا تیری محفل میں چلایا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا آج میں عرش کا ہم پایا تیری محفل میں چلایا چند پل جو تیری قربت کٹے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا چند پر جو تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارا یا جیسے ایک عمر گزارا یا یہ کہیں کام یہ ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں کام یہ ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا نسیمہ جانب فتحا گزر کن زہوالم محمد
تیرا خبر کن زی احوالم محمد را خبر کن یہ کہیں حامی ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا تیری محفل میں چلا آیا میں کہ بے وقتوں بے مایا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرن کثیرہ. بہت ہی خوبصورت دل کو چھو لینے والی آواز اور انداز ہے آپ کا ارم، ماشاء اللہ سے. اب میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی 2 شعر جو ہے وہ میں بھی آپ کو سناؤں اپنی آواز میں. بالکل ضرور. یا محمد محمد میں کہتی رہی، یا محمد محمد میں کہتی رہی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتی رہی آیتوں سے حلیمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرے ہیڈ فونس کنیکٹڈ ہو گیا ماما کے ساتھ، ماما کے ہیڈ فون. سسٹر حلیمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، پلیز اپنا مائک چیک کیجئے. کرم فرما کر آپ کو اپنے دین کی خدمت پہ لگا دیا، اور ماشاءاللہ کیا احسن طریقے سے آپ یہ کام سر انجام دے رہی ہیں. جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت شفیق، بہت باوقار، جانی مانی شخصیت محترمہ عروج ناصر صاحبہ. میں آپ کو امتی سسٹرز کی ویکلی جمعہ کریم کی محفل میں حلیمہ سعدیہ اور پوری امتی سسٹرز کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنا مائک آن کریں اور آج کے اسپیشل ٹاپک جناب سیدہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا پہ ہماری اصلاح فرمائیں. جی عروج ناصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیداتنا فاطمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام میری بہنوں کو میں بہت سلام عرض کرتی ہوں. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ میری بہن کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی یہاں پر، حلیمہ سعدیہ، اور تمام
میری وہ بہنیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور جو نہیں بھی آ سکی، آپ سب لوگوں کو بہت سلام، اور ساتھ ہی ساتھ ضرور اس خوشی کا اظہار کرنا چاہوں گی جو مجھے یہ جان کے ہو رہی ہے کہ اپنے ملک سے بہت دور بیٹھ کے بھی تمام جو امت کی بہنیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے اتنی دور ایک ایسے ملک میں جہاں پر ظاہر ہے دین کا اس طرح سے کوئی ایک ایسا ملک نہیں جو کسی دین کے نام پہ قائم کیا جائے، اس کے باوجود آپ لوگ جیسی بہنیں، آپ جیسے باکردار خواتین ایسے جگہوں پر رہ کر بھی اللہ اور اس کے رسول اور خانوادہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو، ان کے نام کو، ان کی شخصیات کو، ان کے اوصاف کو، ان کی صفات کو، ان کے ایٹریبیوٹس کو جاننا چاہتی ہیں، سن رہی ہیں، سننا چاہتی ہیں، سیکھنا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی زندگی میں اپلائی کرنا چاہتی ہیں۔ چاہے پاکستان ہو، چاہے کینیڈا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے ملک کا، دنیا کا کوئی بھی کونا کیوں نہ ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ جو بیسک ویلیوز ہیں اسلام کی، ان کو کس طرح سے نیست و نابود کرنے کے لیے طاغوتی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، اور کس طرح سے ہمارے بچوں کو مختلف ادوار کے اندر میڈیا کے تھرو جو ہے وہ انفلوئنس کیا جاتا ہے، بہت زیادہ ان کو PR پریشر بھی دیا جاتا ہے، اسپیشلی وین یو آر لیونگ ان دی ویسٹرن ورلڈ، اور کس طرح سے ایک انتشار کی طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کس طرح سے فتنہ واریت کہہ لیں، یا اگر یہ بھی ہم لفظ بولیں کہ سٹلی بچوں کے، بڑوں کے، بزرگوں کے، جوانوں کے برین کو واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ جیسی بہنیں جب استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے دین کو لے کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں، جاننا چاہتی ہیں، تو دس اٹ سیلف میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ڈیفینیٹلی جہاد ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جو محبت ہوتی ہے، خاص طور پہ اللہ، اس کے رسول، اس کے حبیب، اس کے گھرانے، اس کے پیغام، اس کی تعلیمات سے جو یہ محبت ہوتی ہے، اس کے بہت سے تقاضے ہوتے ہیں، اس کی بہت سی شرائط بھی ہوتی ہیں، آپ کو بہت سی سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم جو سیکریفائس ہے وہ جنگ ہوتی ہے، جو اپنے نفس کے ساتھ، اپنی ذات کے ساتھ ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تو بات کو اگر ہم آگے بڑھائیں، اور سب سے جو بیسک چیز ہے کسی بھی دور کی عورت کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رول ماڈلز کن کو چنتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے رول ماڈلز کا تعین ٹھیک ہوگا، جب آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ کس کو آپ نے اپنی زندگی میں رول ماڈل بنا کے، کس کے کردار سے آپ نے صفات لے کے اپنی زندگی کو لے کر بڑھنا ہے، تو زندگی کو ایک آپ کو پاتھ مل جاتا ہے۔ تو آج جس شخصیت اور جن ہستی کا تذکرہ میں کرنے جا رہی ہوں کہ ہماری کیا ہے ذات، یا ہماری کیا وقت ہے ہمارے الفاظ کی، یا ہمارے پاس نہ وہ ایسا علم ہے کہ جو کردار اور جو اوصاف ایٹریبیوٹس اس شہزادی کے ہیں جو رحمت للعالمین کے دل کا چین ہیں، ان کے دل کا نور ہیں، کہ جن کے بارے میں آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے دل کا چین ہے، یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یہ میری روح ہے، یہ میری جان ہے۔ میں جب اس کو سونگھتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی بیٹی کہ جس کی آمد پہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند چھوڑ دیتے، اور بات یہاں پر آ کے ختم نہیں ہوتی، بلکہ نہ صرف اپنی مسند کو چھوڑ دیتے، اس سے بلند ہو جاتے، کھڑے ہو جاتے، بلکہ ان کو اپنے قریب بلاتے۔ اپنے قریب بلانے کے بعد آپ یہ فرماتے کہ اے فاطمہ میرے قریب آؤ، اپنے پاس بلا کے اپنے ساتھ اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اگر تو صرف اور صرف یہ ایک سنت ہوتی تو آج ہر باپ جو ہے اپنی بیٹی کے لیے یہ عمل کر رہا ہوتا۔
مگر یہ ایک انبیاء کے جو امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، وہ اللہ کی ایک دوسری حجت، جو اللہ کی خاص کنیز ہیں، جن کو ہم خاتون جنت، خاتون قیامت کہتے ہیں، سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں، کہ جن کے بارے میں آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا کہ یہ ام ابیہا ہیں، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ تو یہ وہ صفات ہیں، یہ اللہ کا حجاب ہیں، یہ اللہ کی عصمت ہیں، یہ ذات پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ یہاں پر کچھ اشعار ہیں جو میں ہمیشہ جب بھی تذکرۂ مخدرات عصمت ہوتا ہے تو میں یہ چند اشعار جو کہ افتخار عارف صاحب کی ایک نظم کی ہیں وہ میں ضرور بولتی ہوں۔ نام ہے اس کا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اس نظم کا عنوان ہے۔ اور الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ عجب ایک سلسلہ ہے، عجب ایک سلسلہ ہے، خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہیں خدیجہ، فاطمہ، زینب۔ یہ ایک ایسے بچوں کی ماں ہیں، مادر ہیں دو ایسے جوانوں کی جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ایک ایسے ہسبینڈ کی جو ہیں وہ وائف ہیں کہ جو کہ ولی اللہ ہیں، جو اللہ کی خاص ولی ہیں، کہ جن کو قرآن مجید میں بھی جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور آقا دو جہان محمد مصطفیٰ ان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نفس ہے، یہ میری جان ہے۔ پھر یہ ایک ایسے والد کی بیٹی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا۔ یہ باتیں اور یہ اوصاف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی عورت کس کو فالو کرے اور کون بہترین شخصیت ہے، تو یہ سردار الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نسب جو شجرہ نسب ہے اس میں اگر آپ دیکھیں، پھر ہم قرآن مجید کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں اس دفعہ جب ویمنس ڈے ہوا، یوم مادر ہوا، یوم زن ہوا، تو بہت تذکرہ کیا اور بارہا کیا کہ دو شجروں کا تذکرہ ہے قرآن حکیم میں، قرآن مجید میں، قرآن کلام پاک کے اندر، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے دو شجروں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ۔ شجرہ طیبہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا شجرہ ہے جو رسول اللہ کا شجرہ ہے، اور دوسری طرف ہمیں شجرہ خبیثہ بھی دکھائی دیتا ہے مختلف خواتین کی صورت کے اندر، جس میں ام جمیل کا اکثر میں تذکرہ کرتی ہوں۔ میں یہاں پر ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ آقا نے کس قدر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کیے ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ جائیں، ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں، تو پھر ہمارے لیے یہ واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آج کی میں حدیث تو آپ کے سامنے بیان کروں گی، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا تمہیداً ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد گزر گئے، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، ہر انسان کا اس دنیا میں رہ کر جو ایک بیسک رول ہے یا ایک جد و جہد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کیوں؟ تاکہ ہم آنے والے جہان میں دائمی زندگی جو ہے وہ اللہ کی جنت میں گزاریں۔ تو اللہ کی جنت جس کا تذکرہ ہم قرآن میں بارہا سنتے ہیں، اس کی مالکہ ہیں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس دنیا میں آپ جنت میں رہنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے دل میں محبت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان سے مودت ہے، ان سے عقیدت ہے، ان سے متمسک ہیں آپ، یعنی جڑے ہوئے ہیں آپ، اور آپ ان کی یاد میں رہتے ہیں، آپ ان کے جو بھی زندگی کے واقعات ہیں ان کو سنتے ہیں، ان کو سوچتے ہیں اور اس کے اوپر پھر عمل کرتے ہیں، تو آپ کی یہ دنیا بھی جنت ہے۔ آپ
گھروں میں کام کر رہے ہیں، آپ نوکریاں کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، مگر آپ کا دل اگر جڑا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، قرب اللہ کی قرب حاصل کرنے کے لیے ان ہستیوں کے ذریعے، ان کی محبت کے ذریعے، تو آپ اس دنیا میں بھی جنت میں ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے بعد حدیث اور انشاءاللہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ ایک روز جناب بی بی فضہ کا آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی تذکرہ سنا ہوگا۔ جناب بی بی فضہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز خاص تھی، ایک ہی کنیز تھی ان کی، اور اس قدر محبت کرتی تھی، اس قدر ان کی عقیدت تھی ان کے دل میں، جناب فضہ کے دل میں بی بی فاطمہ کی، کہ اس طرح سے ان کے پورے گھر کا خیال رکھتی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کردار جناب بی بی سیدہ کہ وہ بھی اس طرح سے ان سے محبت کا اظہار کرتی، اور عدل دیکھیے آپ گھر میں کہ آج ہم جب اپنے گھروں میں کوئی کام کرنے والے رکھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سارا کا سارا کام وہی کریں، اور انہی کی ذمہ داری ہے، اور کریں کیوں نہ کریں، ہم ان کو پے کر رہے ہیں۔ اسپیشلی پاکستان میں باہر کے لوگ تو اپنا کام خود ہی کرتے ہیں، مگر پاکستان میں تو یہ ایک آسانی ہے، تو اس قدر کام ان سے کروایا جاتا ہے کہ آپ بالکل کوئی کام میں شریک نہیں ہوتے۔ مگر ابھی بی بی فاطمہ بی بی سیدہ کے اگر آپ کردار کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک روز بی بی سیدہ کام کر رہی ہیں اور دوسرے روز جناب بی بی فضہ کام کر رہی ہیں۔ ایک روز عبداللہ ابن مسعود ایک جلیل القدر صحابی تھے، وہ آئے جناب بی بی فضہ کے پاس، مسکرا کے کہنے لگے، اے فضہ، تیرا کتنا بڑا مقام ہے، تو نے تو تیری اس طرح سے اللہ نے تیرے پہ کرم نوازی کی کہ اس دنیا میں رہ کر تو نے جنت پالی، تو یقیناً جنت میں جانے والوں میں سب سے آگے ہوگی، تو کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے آقا کے گھر میں، آقا کی دہلیز پر، بی بی فاطمہ کے ساتھ تیرا وقت گزرتا ہے، جناب حسن اور حسین حسنین کریمین تجھے ماں کہہ کر پکارتے ہیں، علی مرتضیٰ کی خدمت کرتی ہے، تو نے تو اس دنیا میں رہ کے جنت پالی۔ تو جناب بی بی فضہ کو ذرا تھوڑا غصہ سا چڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ کس جنت کی بات کر رہے ہو تم؟ جس جنت میں جانے کی بات کر رہے ہو وہ تو بہت بعد کی بات ہے، میں تو اس وقت اس دنیا میں رہ کر جنت میں رہ رہی ہوں۔ بی بی فاطمہ الزہرا کی دہلیز پہ رہنا، ان کے لیے کام کرنا، ان کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے نور کو محسوس کرنا، ان کے نور سے قربت، یہی میرے لیے جنت کا مقام ہے۔ تو وہی بات جو میں شروع میں کہہ رہی تھی کہ اگر ہم سب بھی جنت میں جانے کے خواہاں ہیں، بٹ اگر ہم یہ بات سوچیں کہ ہم سب اپنی زندگی میں ان ہستیوں کو رول ماڈل بنا کے، بالخصوص بی بی فاطمہ الزہرا کو رول ماڈل بنا کر اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں، تو آپ یہ سوچئے کہ اگر ہم ان سے روحانی تعلق قائم کر لیں تو آپ یہ سوچئے کہ کس قدر ہماری یہ زندگی جو ہے وہ خوبصورت اور آسان ہوگی۔ آقا دو جہان ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور وہ جو نہیں جانتا وہ جان لے، فاطمہ کی حق کو اور اس کے مقام کو پہچان لے، یہ میرا قلب ہے، یہ میرے وجود کا حصہ ہے، یہ میری روح ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ہم لگتا ہے کہ ہم اس زمانے میں، اس دور میں جو لوگ ان کے قریب تھے، بس وہی جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اذیت دے سکتے تھے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو محبت ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اگر آپ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کی قربت میں جانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم نشینی مل جائے، آپ کو قربت مل جائے جنت میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، تو یاد رکھیے، اور اگر صرف یہ اذیت جو ہے اس زمانے کے حد تک محدود نہیں ہے، آج بھی اس دنیا میں ہم رہ کر اگر اپنے اعمال کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، اگر اپنی وہ تمام جو معاملات ہیں ہمارے گھریلو، چاہے وہ ہمارا
اللہ کے ساتھ تعلق ہے، چاہے ہمارا بچوں کے ساتھ تعلق ہے، چاہے ہمارا اپنے اسپاؤس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلق ہے، چاہے ہمارا ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، پھر ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں ہم جس میں سچ اور جھوٹ میں اگر ہم فرق نہیں کر رہے، حق اور باطل میں ہم فرق نہیں کر رہے، اور ہم ایک نیگیٹو راستہ اپنا رہے ہیں جس میں ہوس کا راستہ ہے، جس میں غصے کا راستہ ہے، جس میں لالچ ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے سے جیلسی ہے، ڈھٹائی ہے، انا ہے، اگر یہ تمام چیزیں ہیں تو آپ یقین رکھیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے نور سے دوری اختیار کر رہے ہیں. ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے در حقیقت ہم بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آج کے دور میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے اذیت دے رہے ہیں. اگر صرف اس کانسیپٹ کو ہم سمجھ لیں تو پھر یہ اذیت والی بات صرف اس دور تک محدود نہیں ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جس نے بھی اذیت دی وہ ان کے لیے جو ہے وہ اللہ ان پہ غضبناک ہوگا. نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. اگر آج آپ کے اعمال جو ہیں وہ ایسے نہیں جو ان کے لیے خوشی کا، ان کے لیے جسے کہتے ہیں نا، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اگر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی پوزیشن حاصل کرتے ہیں، گھر کو صاف کرتے ہیں، کچھ اچیو کرتے ہیں دنیاوی اور دینی لحاظ سے، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. بالکل یہی احساس ہے، یہی رشتہ ہے اس رشتے کے ساتھ بھی یہی ہے. اور اگر ہمارے بچے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، کوئی ایسی بات کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اپنی ہی نفس اور اپنی ذات پہ ظلم کر کے کچھ ایسے کام کرتے ہیں تو ہمیں اذیت ہوتی ہے. سملرلی یہ یاد رکھیں، اگر آپ سے کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جو قابل قبول نہیں ہے تو یقیناً ان کے لیے اذیت کا باعث ہوگا. اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو اذیت پہنچائی جائے، ان کو دکھ دیا جائے، ان کی دل آزاری کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہماری کیا کہتے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں، ان کو کنٹرول کر کے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جو میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، بالخصوص حلیمہ اگر مجھے سن رہی ہیں، تو میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا کوئی کوشچنز بھی آپ کریں گی، یا یو وانٹ می ٹو کنٹینیوسلی speak, because میں تو خاموش نہیں ہوتی. I just continue talking and all that. So do you have any questions? نہیں عروج، اس میں جو ہے وہ نہیں ہوگا، کوشچن کا سلسلہ نہیں ہے، صرف آپ کا ہی ہے یہ والا سیشن. آپ ہی بولیں گی، آپ ہی بتائیں گی. جزاک اللہ، تھینک یو، بہت شکریہ. سو دیکھیے، آج کل جو ہمارا دور ہے، جیسا کہ میں نے جو اس پوری گفتگو کا مقصد ہے نا، وہ مقصد یہی ہے کہ ہم بی بی کی زندگی کے مختلف ایسپیکٹ سے، ڈفرینٹ اینگل سے ہم جان سکیں، ہم سمجھ سکیں، ہم ان کے نور کی روشنی لے کر اپنی زندگی کو گزار سکیں. آج کے اس دور میں 3 ایسے میم ہیں جس میں ایک ہے ماں، ایک ہے میڈیا اور ایک ہے ممبر. ان کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں، اور انفارچونیٹلی اگر ہم دیکھیں تو یہ 3 میم جو ہیں، یا ایم اگر آپ کہنا چاہیں گے، these 3 M, they are very very important in bringing up children. بچوں کی پرورش کے لیے، جوانوں کے جو افکار ہیں ان کی پرورش کے لیے بے حد بے انتہا ضروری ہے کہ یہ 3 جو میڈیمز ہیں یہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے کریں. اگر یہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، جس میں ماں ہے، جس میں میڈیا ہے اور جس میں ممبر ہے، اگر یہ اپنا کام کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے تو یہ پہلے گھر کی سطح کے اوپر، پھر دنیا، ظاہر ہے اس وقت چل ہی پوری کی پوری دنیا میڈیا پہ چل رہی ہے. پھر اگر ہم میڈیم آف ممبر دیکھیں تو ایک سرٹن ایریا میں جو لوگ موجود ہیں، تو یہ اگر ٹھیک نہیں کام کریں گے تو بہت زیادہ انتشار پھیل سکتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں
میڈیا کے تھرو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے، اور یہ جو آج کل ہم عورت کے نام کے اوپر اور عورت کے حقوق کو دلانے کے لیے جو یہ عورت مارچ اور ایسے بہت سارے پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں، جس میں عورت کو در حقیقت اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو اس کی اہمیت نہیں بتائی جا رہی، بلکہ وہ خود سے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے اپنی ہی تحقیر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کمتر کرنے کے لیے۔ دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ جب ایک عورت اپنے آپ کو ایک بندے کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ کمپیئر کرتی ہے، دس از واٹ آئی فیل اینڈ آئی تھنک، جب ایک عورت کسی مرد کے ساتھ اپنے آپ کو مقابلے بازی کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ میں تمہارے برابر ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ میرا یقین ہے کہ وہ اپنی عزت خود کم کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو عورت کو بہت بلند مقام دیا ہے۔ ہر عورت اور مرد، ہر مرد کی جنت کو اس کے ماں کے قدموں تلے رکھا ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے اور عقل مندی اور سمجھداری یہ کرنی چاہیے، جب ہم اپنی زندگی میں اپنے لیے ایک بر کو ڈھونڈیں یا ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے بر کو ڈھونڈیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ وہ جو ہے شخص جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے، کیا اس کی اقدار کیا ہیں، کیا وہ عزت کرنے والا ہے عورتوں کا، کیا وہ اپنی ماں کی عزت کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں، بلکہ اس کے حوالے سے بھی میں ایک بہت خوبصورت ایک واقعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمۃ الزہرا اور امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا، ان کے حوالے سے میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن ابھی ایک نظم ہے جو میں نے 2-3 سال پہلے، عورت مارچ جب یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور تمام عورتیں جو ہیں وہ بڑی خونخوار اور خوفناک موڈ کے اندر سڑکوں پہ نکل آتی ہیں، and then they show the world that men are nothing but I mean, but XYZ, I don't even want to take that words. تو وہ جو دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور جو پورٹرے کرتی ہے، اس کے جواب میں میں نے کچھ الفاظ لکھے تھے پوئٹری کے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ عورت کیا ہے۔ بلکہ یہ آج ہی میرے چینل کے اوپر بھی اپلوڈ ہوا ہے یہ پوئٹری کہ عورت کیا ہے، اے کاش سمجھ لیتی عورت۔ عورت کیا ہے، اے کاش سمجھ لیتی عورت۔ عورت بس وہ ہے جو وہ خود کو سمجھ لیتی ہے، کچھ نہ سمجھ اور کچھ سمجھدار ہوا کرتی ہیں، گر وہ سمجھے تو وہ مالکہ و مختار ہوا کرتی ہے، نہ سمجھ ہو تو شیطان کی وفادار ہوا کرتی ہے، اس صورت میں وہ رحماں کی غدار ہوا کرتی ہے، گر وہ سمجھے تو سلام جبرائیل لاتے ہیں، نہ سمجھ ہو تو ملک لعنتیں برساتے ہیں۔ ہمیں قرآن نے سمجھائی ہے توقیر عورت کی، ہمیں قرآن نے سمجھائی ہے توقیر عورت کی، نہ سمجھ ہو تو دکھلائی ہے تحقیر عورت کی، گر وہ سمجھے تو قرآن کی وکیل نظر آتی ہے، گر وہ سمجھے تو قرآن کی وکیل نظر آتی ہے، اور نہ سمجھے تو وہ کردار ام جمیل نظر آتی ہے۔ دعا یہی ہے ہماری کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ویسی عورت بنا دے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے کہ اس کی کنیز ہو، جیسا وہ چاہتا ہے کہ جو اللہ کی ابدیت کے لیے جو کوالٹیز ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں وہ ڈال دے۔ یاد آپ کو ہوگا کہ یہ جو میں نے آخر میں ام جمیل کا جو واقعہ پڑھا، یہ ایک وہ خاتون تھی جو ابو لہب کی وائف تھی اور بہت زیادہ خوخار، بلکہ میں نے بہت اس کے بارے میں بھی تذکرہ کیا۔ آج آپ دیکھیں کہ وہ عورتیں جو بہت زیادہ خوخار، اگر آپ کہہ لیں، وہ خواتین جو بہت زیادہ آپ کو ناراض اور نالا نظر آتی ہیں، وہ خواتین جو ان مارچز کا حصہ ہوتی ہیں،
جو ویمن رائٹس کے لیے وہ یہ تو بات ضرور کرتی ہیں کہ ہمارے حق کیا ہیں، ہمارا حق کیا ہے، ہمیں کیا کیا ملنا چاہیے، مگر وہ یہ کبھی بات نہیں کرتی کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر ہمارا فوکس ہو جائے ہماری ذمہ داریوں کے اوپر، اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ ہمیں اپنوں کے لیے کرنا کیا ہے، یاد رکھیے ایک بہت اہم چیز ہے دنیاوی لحاظ سے اگر ہم بات کریں، ہمارے ہاں سب سے کم فوکس کیا جاتا ہے۔ اکثر ہم نے بزرگوں بڑوں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ بیٹا سوچ کے بولا کرو، بٹ ان ریالٹی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سوچنے کا کوئی نہیں بتاتا، ہمیں صحیح طریقے سے سوچنا کیسے ہے اس حوالے سے کوئی ٹرین نہیں کرتا۔ جبکہ اگر دیکھا جائے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں یہ ایک بیج کی مانند ہوتی ہیں، ہر سوچ ایک بیج کی مانند ہے۔ جو سوچ آپ سوچتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ سوچ کا بیج آپ نے بویا اور وہ پھر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ آج میری زندگی میں اگر کوئی تبدیلی ہے، کوئی چینج ہے، کوئی اچھائی ہے یا کوئی ڈفرنس ہے، تو وہ میری 10 12 15 سال پہلے جو سوچوں کا بیج تھا، وہ جو لگا تھا اس کی وہ آپ کو نظر آتا ہے، اس کا رزلٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا چینجز ہوئی، کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کے اندر چینج لے کر آئے۔ چینج کیسے ہوتا ہے، میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو یہاں پر۔ آپ دیکھیے کہ آپ ہماری بہن حلیمہ سعدیہ نے جب یہ گروپ بنایا ہوگا امتی سسٹرز، کیا رینڈملی ایک دن انہوں نے یہ گروپ بنا لیا ہوگا؟ جواب ہے نو۔ جواب ہے بالکل ایسی کوئی بات اس طرح سے نہیں ہوتا۔ پہلے ہم جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے، یہاں تک کہ بہت سی خواتین رات کو سونے سے پہلے یہ سوچ کے سوتی ہیں کہ انہوں نے صبح اٹھ کے کیا کام کرنے ہیں، انہوں نے صبح اٹھ کے کیا پکانا ہے، انہوں نے کیا ذمہ داریاں اپنی نبھانی ہیں۔ میں اپنی ٹاکس کے اندر جو میں کرتی ہوں اس میں بالخصوص خواتین کے اوپر میں یہ فوکس کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی سوچوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی جو سوچیں ہوتی ہیں، جو آپ کی وائبریشنز ہوتی ہیں، جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سوچیں۔ اچھا اس سے پہلے بھی اگر ہم چلے جائیں، ٹاپک ہمارا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، میں بالکل آئی نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، بٹ دا تھنگ از کہ یہ ایون اگر ہم نے ان کی ذات کے بارے میں سوچنا ہے تو اس کا آغاز بھی ہماری سوچ سے ہے۔ یہ بالکل ایک بیسک چیز ہے کہ جس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پہلا سوال جیسے کہ میں نے شروع کیا تھا کہ یہ بھی ایک سوچ ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کے فالو کس کو کرنا ہے، ہم نے کس کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہم کس کے فالوور ہیں۔ تو سوچیں ہمیشہ اس طرح سے آتی ہیں کہ جو انفارمیشن ہم اپنے اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، مثلاً اگر آپ فرائیڈے ٹو فرائیڈے جو ہے یہ شوز کرتے ہیں اور یہ ایک محفل، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ محفل جب آپ کرتے ہیں تو اس میں کس چیز کا خیال ہوتا ہے، کیا سوچ ہے؟ آج اگر ہم لوگوں نے یہ محفل کی ہے تو کیا سوچ ہے پیچھے ہمارے ذہن میں جو خیال ہے، جو ہماری فکر ہے، وہ بی بی فاطمہ الزہرا اس نورانی شخصیت کا خیال ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو انفارمیشن ملی کہ آپ نے آج بی بی کا تذکرہ کرنا ہے، ان کی بات کرنی ہے، ان کی کوالٹیز کے اوپر بات کرنی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جب آپ یہ انفارمیشن لیتے ہیں تو آپ کی سوچیں مزید جو ہیں وہ پختہ ہوتی ہیں، پھر ان سوچوں سے آپ کی وہ جو ایک پازیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے وہ آپ کے پورے جسم میں، آپ کی پوری باڈی میں اس کی وائبریشنز جاتی ہیں اور وہ پھر آپ ریڈیٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسی صحبتیں ہوتی ہیں، جب ایسی محافل ہوتی ہیں، جب ذکر و اذکار ہوتا ہے، جب حمد و ثنا کی جاتی ہے، جب نعت رسول مقبول میں ہم جا کے محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری
ہمارے دل جو ہیں وہ نرم ہو جاتے ہیں. اتنی خوبصورت گفتگو سن کے کوئی نہ کوئی ایک شخص تہیہ کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ تبدیلی اپنے اندر لے کر آؤں گی. اور یہ ایک تبدیلی بھی کسی ایک شخص میں آ گئی تو آپ یہ سوچئے کہ اس کو اسی دنیا کے اندر اس کو جنت مل گئی. اور یہی ہمارا جو جسے کہتے ہیں نا، ہمارا ارادہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر بہترین طریقے سے زندگی گزاریں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کے بے انتہا واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں، جس میں ہم جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے بچپن سے لے کے جوانی تک، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی عمر مبارک جو تھی وہ بہت چھوٹی تھی اور بہت کم سنی میں اس دنیا سے چلی گئی، لیکن کس طرح سے مثال قائم کر دی کہ آج کی ہر عورت ہر لحاظ سے اپنی زندگی میں ان کو فالو کر سکتی ہے. نہ صرف ان کو فالو کر سکتی ہے بلکہ ہر لحاظ سے ان کی کیا کہتے ہیں ان کو فالو کر کے اپنی زندگیاں بہترین کر سکتی ہے. جناب امام علی علیہ السلام سے جب عقد ہوا اور رخصتی ہو گئی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، تو جس روز جس رات رخصتی ہوئی اس سے اگلے دن امام علی ابن ابی طالب آقا دو جہان کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آقا نے ایک سوال پوچھا. آقا نے پوچھا کہ اے علی، تم نے میری دختر میرے دل کے چین کو تم نے کیسا پایا؟ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آپ کی دختر فاطمہ الزہرا کو اپنی اللہ کی، اپنے رب کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا. میں ہمیشہ اس جملے کو اتنا فینٹیسائز کرتی تھی، ہوں اور رہوں گی. اور یہی پیغام میں وہ بچیاں جو ابھی شادی شدہ نہیں ہیں ان کو دینا چاہوں گی کہ یہی مقصد زوج ہے، یہی مقصد رشتہ ازدواج ہے. آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادی تو ہم کر لیتے ہیں، اور شادی ہم اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ بندہ ویل سیٹلڈ ہے، کیونکہ بندے کی جاب بہت اچھی ہے، فیملی بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں، بڑی اچھی بلند و بالا ان کی جو دکھنے میں، اور وہ سب بہت بہترین ہے. بٹ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رضا اور اللہ کی عبادات میں کیسا ہے. کیا وہ دیکھیں، عبادات جو ہیں اور جو بھی ہم یہ تمام اعمال when it comes to عبادات، یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں. کیا وہ جھوٹ تو نہیں بولتا؟ کیا وہ حرام تو نہیں کما کے یہ سب کچھ اس نے حاصل کیا؟ کیا اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا؟ یہ تمام چیزیں ہم پہلے دیکھتے نہیں. ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، ویل سیٹلڈ ہے، کیا مجھے پراپرلی کر سکے گا، سپورٹ کر سکے گا، وہ ساری چیزیں اوپر سے دیکھتے ہیں. اور پھر بعد میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہیں. تو بہترین طریقہ یہ کہ جب آپ کسی سے شادی کرنے لگیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں کیا وہ شخص جس کو آپ اپنے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کا مددگار ثابت ہوگا. ایک دوسری چیز جو آپ نے خود پوچھنی ہے کہ کیا میں نے اپنی ٹریننگ ایسے کی ہے. مائیں بھی اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کی ٹریننگ ایسی کی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی جو ہے مددگار ثابت ہوں گی، چاہے دنیاوی معاملات ہوں چاہے دینی معاملات ہوں. دس از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ جو ہم جس پہ فوکس نہیں کرتے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کس قدر. دیکھیں، یاد رکھیے، میں خیر میری بیٹی ہے الحمدللہ، اللہ اس کو صحت تندرستی دے. شی از 10 years old، اور میں اس کے لیے ابھی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، میری بچی کا جو بھی بہترین برت انہیں چوز کیا ہوا ہے، جو تیری طرف سے چنیدہ ہے،
اے رب اس کے والدین اس کی بہترین پرورش کر رہے ہوں، اس کو حق اور سچ کی پہچان سکھا رہے ہوں، اس کو سچ بولنے کی توفیق دے رہے ہوں، اس کی ٹریننگ ایسے کر رہے ہوں، پرورش ایسے کر رہے ہوں۔ تو یاد رکھیے اگر جب آپ اپنی بیٹی کو کسی کے گھر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ کیا آپ اس طرح سے اپنے بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے گھر جا کے آسانیوں کا باعث بنیں گے۔ ایک اور چیز یہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا جو رحمت للعالمین کے گھر کی رحمت ہیں، جن کو اللہ کی ذات نے ایسی شخصیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کہ جو تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، یہ بتائیے کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا ہوگا ان کے سسرال تو کیا نصیحتیں کی ہوں گی، اور وہ پھر ایسے گھرانے میں پلی بڑھی۔ تو آپ یہ جو بات ہے، یہ جو چیزیں ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بیسک پوائنٹ ہے کہ جب آپ کی بچی کسی کے گھر میں جائے تو وہ لوگوں کے لیے رحمتوں کا باعث بن جائے، وہ ہر کسی کے لیے رحمت کا باعث بنے۔ انفارچونیٹلی آج کی اس دنیا میں ہم مانتے تو ہیں اللہ کو، ہم نماز تو پڑھتے ہیں رب کے لیے اور نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ، مگر اس میں ہم نماز کا جو بیسک مقصد ہوتا ہے وہ اللہ کی قربت نہیں ہوتی، وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے لوگ مجھ سے امپریس ہو جائیں کہ میں کتنی اللہ کے قریب ہوں۔ دیکھیں اللہ کی قربت کا مظاہرہ اور ہے اور اللہ کی قربت ہونا اور بات ہے، اور جب آپ کو اللہ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے پھر آپ کو یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگلا شخص جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ دعا یہ کرنی چاہیے اللہ کی ذات سے کہ جس طرح سے اس نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا، ہمارے اس وجود سے تمام لوگوں کو، تمام امت کو، اور ایون وہ لوگ جو امتی نہیں بھی ہیں ان کے لیے بھی ہماری ذات جو ہے وہ نمونہ عمل بن جائے، وہ اس طرح کی ہماری شخصیت ایسی کر دے کہ ہم لوگوں کے لیے رحمت بن جائیں کہ دنیا یہ کہہ اٹھے ہاں ایسے ہوتے ہیں رحمت للعالمین کے امتی، ایسے ہوتے ہیں رحمت للعالمین کے ماننے والے۔ سو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک اور بہت ہی خوبصورت پہلو ہے، اور وہ خوبصورت پہلو یہ ہے کہ آقا نے ان کو ام ابیہا کہا۔ آپ جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کم سنی چھوٹی عمر میں جب آقا نماز پڑھتے اور خانہ کعبہ کے سامنے التجا کرتے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، تو کس طرح سے لوگ جو ہیں ان کی تضحیق کرتے، نعوذ باللہ، کس طرح سے ان کو ڈسرسپیکٹ کرتے، بے حرمتی کرتے، اور اس وقت کس طرح جناب بی بی فاطمہ الزہرا آج کی بیٹی کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے جناب زہرا نے، جناب سیدہ نے اپنے والد کو اس حق کے جو علمبردار تھی ان کو کس طرح سے سپورٹ کیا۔ پھر when it came to امام علی ابن ابی طالب، آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اگر بحیثیت زوجہ ان کی زندگی دیکھیں، آج جب ایک عورت کسی رشتہ ازدواج میں پڑتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے ہسبینڈ اس کی وہ تمام جو خواہشات ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، بس ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے، اب ہمیں ویکیشنز پہ جانا ہے، یہ ختم ہو گیا، اب یہ کرنا ہے، اب وہ کرنا ہے، اب کپڑے بنانے ہیں، اب سیل لگ گئی ہے، اب بچوں کی خواہشیں پوری کرنی ہے۔ سو یہ ایک وشیس سرکل ہے جس میں چلتی ہیں۔ اب وہ دیکھیں وہ جو ملکہ کونین ہے وہ کس طرح سے آج تک کبھی انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کچھ کھانے کی فرمائش نہیں کی، کچھ پینے کی فرمائش نہیں کی، سوائے ایک مرتبہ کہ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو انہوں نے انار کھانے کی فرمائش کی۔ سو یہ دیکھیں۔ اچھا، پھر اگر ہم ایک اور اینگل کی طرف آ جائیں بی بی فاطمہ الزہرا، آئی نو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں بہت زیادہ وہ نصیحتیں اور وہ سارا معاملات ہیں، بٹ یہ میرا کہاوا نہیں ہے، یہ میرا عمل نہیں ہے،
یہ جناب بیوی ذات بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں. آج ہمارے لیے اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ ایک ڈریس اگر ہم کہیں پہن کر چلے جائیں تو ہمارے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا میں یہی ڈریس اگلی عید پہ بھی پہنوں، کیا یہی کپڑے میں وہ پچھلے سال جو شادی تھی اس شادی میں بھی میں وہی پہنوں گی. I really don't understand. مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ پہن کیا رہے ہیں. تو کتنے کمپلیکسز ہیں ہمارے، کس قدر ہم نے اپنی زندگی کو کس قدر مشکلات میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے کہ ہم خود سے اپنی زندگی کے اندر مشکلات میں ڈالتے چلے جاتے ہیں. whereas اگر ہم چاہیں تو اپنی زندگی کو کس قدر بی بی فاطمہ کو اپنا رول ماڈل بنا کے کہ ان کے لیے کس قدر اہم یہ بات ہے کہ وہ غریبوں کے اندر جو ہے یہاں تک کہ اپنی روٹیاں اپنا جو روزے رکھتی ہیں اور روٹیاں جو ہیں وہ فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو دے دیتی ہیں. تو یہ سخاوت کا عالم ہے. اچھا، پھر ایک اور جو بہت ہی خوبصورت اینگل ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کا، حدیث قصہ اگر آپ لوگوں نے نہیں سنی تو میں ضرور آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ حدیث قصہ ضرور سنیے، کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا بیان کیا کہ اس طرح سے حضرت جبرائیل کے ذریعے انہوں نے ایک پیغام پہنچایا اور بتایا آقا اور ان کے خانوادہ اور اہل بیت کو، پنجتن پاک کو، کہ یہ میرا ارادہ اور کچھ نہیں تھا، یہ بس یہی تھا کہ اس دنیا کو بنانے کا جو میرا ارادہ تھا وہ صرف آپ پنجتن پاک کی محبت میں نے یہ بنایا. تو آپ ضرور سنیے گا، اور اگر آپ کو موقع ملے تو آپ یہ دیکھیے کہ حدیث قصہ میں جب آپ وہ پورا پڑھتے ہیں عربی میں، اور پھر اگر آپ ٹرانسلیشن اس کی سنیں تو وہ جب اپنے بیٹوں کو مخاطب کرتی ہیں، امام حسن و حسین حسنین کریمین کو جس وقت وہ مخاطب کرتی ہیں تو اس قدر خوبصورتی سے مخاطب کرتی ہیں. اے میرے لخت جگر، اے میری جان کے ٹکڑے، اے میرے دل کے سکون، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ الفاظ جو ہیں یہ بی بی فاطمہ اپنے بچوں کے لیے کرتی ہیں، اور جب بچے ان سے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے بچوں کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہیں، ان کی گفتگو سنتی ہیں. It shows and it tells that how important it is for us to talk to our children, to listen to them. ان سے بات کریں تو محبت سے بات کریں، ان کو attention دیں، ان کو یہ بات بتائیں. ہمارے ہاں آج کل رویہ یہ ہے کہ کوئی بچہ آیا، اچھا بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی ان کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. وہ جب کسی خوشی کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنی کوئی بات بتانا چاہتے ہیں تو ہر چیز کو ترک کر کے ان کی بات سنیے، ان کو اہمیت دے. اکثر پھر یہ والدین شکایت کرتے ہیں اپنے بڑھاپے میں، جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ وقت نہیں دیا ہوتا، وہ اہمیت نہیں دی ہوتی. پھر جب دیکھیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں نا وہی آپ کے بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہی ٹریننگ وہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنے منہ سے کہیں کہ بیٹا یہ کرنا ہے اور یہ کرنا. ٹریننگ اور تربیت یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے بچے دیکھیں گے اور پھر وہی کریں گے. سو انیشلی ہم اپنے بچوں کو جو ہے ان کی نہ اہمیت دیتے ہیں، نہ ان کی بات کو سنتے ہیں، نہ ان کو امپورٹنس دیتے ہیں. آئے بس ٹھیک ہے سر سے اترو، کھانا دیا بس شور نہ مچاؤ، یہ نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. پھر وہ جو ہم نے کیا ہوتا ہے پھر وہ ہمارے سامنے آتا ہے. پھر جب ایک وقت آتا ہے جب آپ دنیا کے سارے کاموں سے، اپنی جاب سے، اپنے کاموں سے، ہر چیز سے فارغ ہو کر آپ جب بیٹھ جاتے ہیں، اب آپ کو چاہیے وہ بزرگی کے ایام میں، وہ تنہائی کے دور میں، کہ آپ کو چاہیے کہ اب آپ کے وہ بچے جو اب بڑے ہو گئے ہیں اور اب وہ اسی سرکل سے گزر رہے ہیں جس سے آپ گزر رہے تھے، آپ محنت کر رہے تھے، کما رہے تھے، آج وہ کریں تو وہ بچے پھر آپ کے پاس آ کے آپ کی بات نہیں سنتے. بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. اور بالخصوص اگر آپ ویسٹرن ورلڈ میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر تو اور اس کا جو وہ ہے جو انٹینسٹی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے.
تو یہ جو تمام معاملات ہیں اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ایک اور پہلو ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا. میں اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھاؤں گفتگو کو، میں اپنی بہن سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میرے پاس مزید اور کتنا وقت ہے تاکہ اس حساب سے میں اس ٹاپک کو پھر لپیٹنے کی اور وائنڈ اپ کرنے کی طرف آؤں. پلیز ذرا مجھے بتا دیجیے کہ دعا کے لیے کتنا وقت ہے اور میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے اور کتنا وقت ہے. سسٹر عروج، آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا بیان کر رہی ہیں، دل کر آپ بولتی جائیں اور ہم سنتے جائیں، ختم نہ ہو. صحیح چیز سے جزاک اتنا اللہ. موٹیویشنل ٹاپک ہے، اور یہ سب چیزیں ان کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے آج کی ماں کو، آج کی عورت کو، جن پہ آپ نے روشنی ڈالی اور حوالہ بے جات شک دے کے بی بی فاطمہ الزہرا کے. یہ تو بہت بے بہت شک. خوبصورت ٹاپک ہے. آپ بولتی رہے، ہم سنتے رہے، لیکن ہم نے آپ کو کیونکہ ٹائم دیا تھا 1:30 تک کا. جی ہمارے یہاں پہ اس جمعہ کی نماز ہوگی ظہر کی، رائٹ. تو ہم 1:30 پہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس میں ہم سلام اور آپ کی دعا بھی ہوگی. اٹس اپ ٹو بسم یو اللہ. کہ اب آپ کتنا ٹائم آج لیتی ہیں. تو ابھی لائک واٹ ٹائم از اٹ ایگزیکٹلی آپ لوگوں کے پاس؟ کیونکہ میرے ہمارے پاس یہاں پر 11:10 ہے آئی گیس. ہمارے 1:17 ہیں، 1:15. 17 سوری، میرے گھڑی کا تھوڑا ایشو ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں سو جی، میرا 11:17 ہے. سو آئی ہیو اندر لائک 10-15 minutes, right? پھر اس کے بعد سلام، پھر آپ دعا کروا دیں. ڈن انشاءاللہ. اوکے اچھا، میں انشاءاللہ. بہت کوئکلی اب اس چیز کو وائنڈ اپ کرنا ہے. دیکھیے، یہ وہ تمام باتیں ہیں جو پریکٹیکل چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھیے، رول ماڈل جب ہم آج انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں نا، تو ایک مثال دے رہی ہوں. انسٹاگرام پہ ہم نے کرینہ کپور کو اگر لائک کیا ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ ویکیشنز پہ جا رہی ہیں یا وہ ایسے کپڑے پہن رہی ہیں یا وہ جو بھی کھا پی رہی ہیں، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ رول ماڈل اگر کسی کی ہیں تو وہ وہی کریں گے نا. تو یہاں پر جب آپ کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رول ماڈل ہیں، تو آپ انہی کی چیزوں کو دیکھیں گے. دس از ون آف دا ریزنس آئی وانٹ کہ میں ان کی شخصیت کے مختلف دیکھیں. ان کے فضائل جو ہیں نا، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل قرآن بیان کرتا ہے. قرآن ان کے فضائل کا قصیدہ بیان کرتا ہے. ان کے فضائل آقا دو جہان حبیب کبریا بیان کرتے ہیں. ہماری کیا ذات، ہماری کیا معرفت، ہمارے پاس کیا الفاظ، مگر جو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہمیں آقا کی زبانی یا مختلف کتابوں میں ملے ہیں، اگر ہم ان کو جانیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. ویری کوئکلی، سخاوت کا اگر آپ واقعہ دیکھیں تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سخاوت یہ ہے کہ وہ اپنی شادی کا جوڑا، جو روسی جو جوڑا ہے ان کا، وہ ایک غریب آتا ہے تو ان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، اور وہ اٹھا کے وہ دے دیتی ہیں. اور آج ہم بتائیے مجھے، آپ اپنی ایمانداری سے بتائیے کہ کیا آج کی عورت، مطلب وہ 20 kg گین ویٹ کر لے گی، پھر بھی اس کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ اپنی شادی کا جوڑا نہ کسی کو دے، کسی غریب کے کام نہ آ جائے. سو ہم اپنے گھروں میں 3 چادریں ایک ہی کلر کی رکھ لیں گے، مگر یہ نہیں سوچیں گے کہ کسی غریب کو ہم دے دیں. بی بی فاطمہ کی زندگی کی طرف دیکھیے، ایک جوڑا ہے، ایک رنگ ہے جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پہنا ہے، اور وہ ہے موتیے کا رنگ، آف وائٹ، پرل وائٹ کلر، جو ان کا پسندیدہ اور ان کا فیورٹ کلر تھا. پھر ایک جب ان کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہوتی ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں، دیکھیں میں کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ منتیں مانگنا جو ہے وہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی چیز کی منت مانگتے ہیں، آپ ضرور مانگیے، مگر منت بھی ایسی مانگیے جیسے بی بی فاطمہ الزہرا نے سلام اللہ علیہا نے ہمیں سکھائی ہے. کیسے؟ کہ جب آپ کے بیٹے بیمار ہو جاتے ہیں، جب ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، ناساز ہوتی ہے، تو آپ کہتی ہیں میں 3 روزے رکھوں گی. میں ان کی مطلب جو ان کی بیماری ہے، ان کی علالت اگر دور ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ 3 روزے رکھوں گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ روزے بھی اللہ کی قربت کے لیے ہیں. مگر آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم
क्या नाम है, चमचम बांट देंगे लोगों के अंदर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो करें, वो जरूर करें, बहुत जरूरी है ये तमाम चीजें भी, लेकिन आपने अपनी जात के लिए, अपनी जात के हवाले से क्या किया? बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तमाम सिफात एक तरफ, मगर जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन की जो एक सिफत है उसके ऊपर अगर हम आ जाएं तो वो है बीबी फातिमा का सच बोलना। और इसके साथ साथ आप आया मुबाहिला जो कुरान पाक में मौजूद है कि जिसमें वो वाक़या आपको याद होगा कि मदीने में ईसाइयों का, निजरानी ईसाइयों का एक काफिला, एक डेलीगेशन आया हुआ था एंड उनकी डिस्कशंस चल रही थी और बात यहाँ तक आकर आई कि अब हम मुबाहिला करेंगे। मुबाहिले में ये होता है कि हम जो दो फरीकैन होते हैं, जो दो पार्टियां होती हैं, वो सच और झूठ जो है वो अलग अलग करते हैं और उसमें जो सच्चे होते हैं फिर अल्लाह जो है, अल्लाह जाहिर है सच्चों के साथ होता है। तो आप ये सोचिए कि आया मुबाहिला आई अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से, जब ये अल्फाज आए कि तुम अपने बेटे लेकर आओ, ये आका दो जहान ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बेटे लेकर आओ, हम अपने बेटे लेकर आएंगे। तो वो जो दो बेटे लेकर गए उसमें एक इमाम हसन और इमाम हुसैन, और उसके बाद से हम आका के जो फर्जंदान हैं वो हम इमाम हसन और इमाम हुसैन को कंसिडर करते हैं, क्योंकि कुरान की आयत आने के बाद आया मुबाहिला में जो है वो जब जिक्र हुआ कि बेटों का, तो वो इमाम हसन और इमाम हुसैन, तुम अपनी औरतें लेकर आओ, हम अपनी औरतें लेकर आएंगे। और आका अपनी औरतें लेकर आओ में किस औरत, एक औरत को लेकर गए और वो जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, और तुम अपने नफ्स लेकर आओ और हम अपने नफूस लेकर, अपना नफ्स लेकर आएंगे, और उसमें गए इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो आप ये देखिए कि सबसे वो जो एक सिफ्त है ना, वो ये है कि ये सच्चों का काफिला जो है, जो सच्चों का काफिला है, वो बातिल के सामने उस मुबाहिले के मैदान में पहुंचा और फिर तय ये पाया कि जो सच्चे होंगे वो झूठों पे अल्लाह की लानत भेजेंगे। यानी अल्लाह की लानत, जब हम लानत की बात करते हैं तो उसमें ये बात कही जाती है कि शायद कोई बहुत ही नेगेटिव चीज है, जबकि इसका मतलब ये है कि अल्लाह की रहमत तुम पर ना हो। लानत से मुराद है कि अल्लाह की रहमत तुम पर ना हो। और उन सच्ची खवातीन में आप ये सोचिए कि जब एक मर्द गवाही देता है तो इस्लाम में मर्द की गवाही के पैरेलल जो गवाही चलती है औरत की, अगर औरत देगी तो हमें दो औरतें रिक्वायर्ड होती हैं। एंड जस्ट इमेजिन, ये आप एक लम्हे के लिए मंजर अपने सामने लेकर आए कि आया मुबाहिले के बाद उसका जो मिस्ताक बनी, जो सच्ची खवातीन का जो रिप्रेजेंटेटिव बनी, वो कौन थी? यानी तौहीद की जब गवाही देने का वक्त आया, अल्लाह की गवाही देने का वक्त आया, अल्लाह के रसूल की गवाही देने का वक्त आया, उनकी शहादत का वक्त आया, तो आप ये सोचिए कि दो औरतें नहीं, अल्लाह chose just one woman and that was सैयदतुन निसाइल आलमीन। तो आप ये देखिए कि ये कितनी बड़ी क्वालिटी है। सवाल ये है कि अगर हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो क्या हम सच्चों में शामिल हैं? क्या हम सच बोलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने मफाद के लिए हमने झूठ बोल दिया, जहाँ से हमें कोई फायदा हुआ हमने वहां पर लोगों का हक खा लिया। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की एक और खासियत कि वो हर किसी के लिए अपने से पहले नमाज शब की दुआओं में दूसरों के लिए दुआएं करवाती थी। क्या हम, और एक और बात याद रखिए, जो आपके साथ अच्छा करे आप उसके लिए दुआ करें। ये कोई कमाल नहीं है, अच्छा किसी ने किया आपने भी अच्छा कर दिया, कमाल नहीं है। किसी ने आपके साथ बुरा किया, किसी ने आपका दिल दुखाया, आपकी दिल आजारी की, आपके साथ ज्यादती की, मगर आपने उसके लिए अपने हाथ उठा के दुआ की, आपने उसको अपना इखलाक दिखाया, आपने उसके लिए दुआएं की, वो आपकी बुराइयां कर रहा है, आप उसकी अच्छाई करें। ये है अच्छाई। अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये हमारी दुआ है कि ए मालिक, हमें तमाम बुराइयों से दूर रख, और जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो नूर है
ان کی محبت کا نور ہمارے دلوں میں اس طرح سے ڈال دے کہ ہم اس دنیا میں پر نور ہو کر اپنی زندگی گزاریں. اب میں گزارش کروں گی اپنی تمام بہنوں سے کہ آپ بس یہ عہد کر لیں، یہ عہد کر لیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آنی ہے. ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنا لی تو آج کی اس محفل کا انشاءاللہ مقصد پورا ہو جائے گا. جی حلیمہ سعدیہ، آپ بسم اللہ کیجئے سلام کی طرف، اور اس کے بعد بالکل. انشاءاللہ میں لیکن دعا. ارود، سسٹر ارود، میں سلام کی طرف جانے سے پہلے صرف ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گی جی جی کہ ہمارے لیے تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں. آپ نے کیسے اپنے آپ کو چینج کیا؟ آج ہم ویسٹرن کنٹریز میں بیٹھ کے عورتیں جب پوچھتی ہیں یا کبھی تبلیغ کا موقع ملے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی یہاں پہ رہنا ہے، اس معاشرے کے ساتھ چلنا ہے، اور نہ جانے کیا کہ ایکسکیوزز لیے بیٹھی ہیں. تو کچھ ایسا ہمیں بھی بتائیں، ہماری بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائے. ماشاءاللہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے اچھا تو رول ماڈل کوئی ہے ہی نہیں. ان کو فالو کریں تو اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی اگزامپل ہی نہیں رہتی. لیکن ہم جی لیکن آپ ماشاء اللہ کے سامنے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں لوگ، آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا اس بارے میں بھی ہمیں بھی بتائیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر سے بہترین بنا سکیں. دیکھیے میری بہن، جتنی میری بہنیں دیکھ رہی ہیں، میں بس یہی کہنا چاہوں گی، یاد رکھیے کہ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں ہمیں وہ مل جاتا ہے. وہ دیر سے ملے، جلدی ملے، جو ہماری چاہت ہوتی ہے نا ہمیں مل ضرور جاتا ہے اگر وہ چاہت سچی ہے. مگر اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اپنے لیے ہدایت طلب کرتے ہیں اور پرخلوص طریقے سے ہدایت طلب کرتے ہیں، اللہ ان کو بے شک دیتا ہے. Having said that, you are talking about me, you're asking me how I changed, اور میرے ساتھ کیسا ہوا. ہم بچپن سے اپنی زندگی میں مختلف واقعات سنتے آ رہے ہیں، مختلف چیزیں، مختلف مطلب انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ہسٹوریکل سٹوریز ہوتی ہیں. تو جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خانوادہ تھا، مخدرات عصمت تھیں، انہوں نے کس طرح سے حق کے لیے ہجرت کا یہ سلسلہ شروع کیا. تو حق کے لیے جب ہجرت ہوتی ہے تو پھر آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے، رائٹ؟ یہ بھی ہم سنتے تھے. اور I used to be in media, I used to sort of wear all those extensions, and I have been there, done all that. مطلب وہ جب میں کرتی تھی اور بڑے بڑے شوز کرتی تھی تو مجھے اور میں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا، آپ سب جانتے ہیں کربلا کے میدان میں کس طرح سے ظالمین نے جو ہیں وہ بی بی کی سروں سے چادریں، نواسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے چادریں اتار دیں جب وہ تمام جنگ کا معاملہ ہوا. اور اس کے بعد تو آپ جب وہ واقعات سنتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو آپ کے دل میں ایک غصہ بھی آتا ہے اور آپ کہتے ہو کہ یہ دیکھو رسول اللہ کی نواسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. تو ان کو بالکل، میری بہن یہاں پر لکھ رہی ہیں کہ وہاں پر ان کو وہ لوگ جو حق پر تھے ان کو باغی کہا گیا اور واٹ ناٹ. سو جب ہم یہ ساری چیزیں سنتے ہیں ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. تو میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں نے کسی کی کیا بات کر رہی ہوں، مجھے اپنا آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ منافق لگنا شروع ہو گیا کہ میں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی محبت اپنے دل میں رکھ کے اور میری آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں. بٹ when I come to listen to all this, I come without hijab, without dupatta on my head. میں یہاں سے یہاں پہ بیٹھتی ہوں، میں سر پہ حجاب کر کے بیٹھتی ہوں. But when I leave from here, I take off my hijab. So what am I doing? What kind of person I am? کیا میرا کیا پروٹیسٹ ہے؟ ان کے تو سر سے چادروں کو زبردستی چھین لیا گیا، تو میں تو اپنی چادر خود اپنے سر سے اتار دیتی ہوں. تو میں کس قسم کی عورت ہوں؟ واٹ کائنڈ آف لائف؟ سو یہ جب سوال آنے شروع ہوئے وہ تمام ساری چیزیں ہوئیں.
اور یہ میں نے جیسا کہ شروع میں بتایا تھا نا میری بہن کہ میں نے ہر چیز کا آغاز آپ کی سوچ سے ہے. جب آپ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 1 گھنٹے کا جو سوچ اور تدبر کرنا ہے, غور و فکر کرنا جو ہے, وہ 70,000 راتوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ 70,000 سالوں کی جو راتوں کی عبادت ہے وہ آپ کو شاید نہ بدلے, وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے. مگر جب آپ سوچتے ہیں, جب آپ تدبر کرتے ہیں کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے, آپ کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں. قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اس دنیا میں آتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, وہ حیوانوں کی زندگی گزارتے ہیں. بتائیے, اور حیوانوں کا کیا کام ہے؟ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, اور یہی سرکل ہے. اگر ہم نے بھی ویسی زندگی گزار دی اور ہم نے نہیں جانا کہ ہمارا جو ہمیں کس طرح سے بہتری کی طرف بڑھنا ہے, ہمیں کس طرح سے ارتقاء کی منزلوں کی طرف جانا ہے, تو مجھے بتائیے کہ کیا ڈفرنس ہے انسانوں اور حیوانوں میں. جب وہ سوچ بیدار ہوئی, جب وہ سوچنا شروع کیا, پھر کربلا کے میدان میں ایک کیریکٹر ہے, اگر آپ لوگ بھی ریسرچ کریں, کیریکٹر ہے جناب حر کا. جناب حر واز دا ون کہ جو یزید کی فوج کے لشکر کا ایک سپہ سالار تھے, اور اس زمانے میں جب کربلا میں یہ قافلہ آیا ہے نواسہ رسول کا, جنت کے سردار, جنت کے جوانوں کے سردار کا جب یہ قافلہ آیا ہے, تو ہی واز دا ون, جناب حر واز دا ون جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکا. اور پھر جب 10ویں کی رات آئی کہ جس دن وہ جنگ کی رات آئی, the whole night he was thinking, سوچتے رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں, میں اس دنیا کے اندر اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ایک باطل شخص کا ساتھ دے رہا ہوں, اور دوسری طرف جنت کے سردار ہیں. واٹ ایم آئی ڈوئنگ, میں کیا کر رہا ہوں. اور یہ جو معاملہ ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے یہ بات کہی کہ یہ صرف اس دور کے وقت کی بات نہیں ہے, کہ اذیت آپ اس دور میں رہ کے نہیں صرف دے سکتے. اگر آج آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, آقا کے امتی ہیں, آقا کے محبت کرنے والے ہیں, ان سے عقیدت مودت رکھتے ہیں, ان کے خاندان سے محبت رکھتے ہیں, تو آپ نے اگر اپنی زندگی کے اندر تبدیلی نہ لائی, یا آپ کا بھی عمل اگر یزیدی فوج کی لوگوں یا یزیدی کردار ہے, تو پھر کیا فائدہ. تو کمنگ بیک ٹو مائی سیلف, تو میں جب حجاب کے بغیر جایا کرتی تھی تو مجھے اپنا آپ جو ہے وہ منافق لگنا شروع ہو گیا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں. اینڈ دین آئی واز ڈوئنگ دوز شوز. 10 شوز میں نے A+ ایک ہمارا نیشنل چینل ہے, اس میں وہ مارننگ شو کرتی تھی, تو میں نے 10 شوز کیے. تو تقریباً کوئی 7واں غالباً شو تھا جو میں نے جسے کہتے ہیں پردہ بی بی زینب عالیہ کے اوپر کیا. ٹھیک ہے جی. جب وہ میں نے کیا تو میں نے پوری ریسرچز وغیرہ بھی کی اینڈ آل دیٹ اسٹف. سو جب میں نے شو ختم ہونے والا تھا, جس طرح سے ابھی شو ختم ہونے والا ہے, لائیو شو تھا, اس میں نے اناؤنس کر دیا کہ آفٹر ڈوئنگ دس شو آئی ایم جسٹ کنونسڈ کہ مجھے پردہ کرنا چاہیے, مجھے حجاب کرنا چاہیے, اور آج کے بعد میں یہ حجاب نہیں اتاروں گی. اینڈ آئی وائنڈڈ اپ دیٹ پروگرام. اور اس کے بعد پورے میرے چینل کے اندر ترتھلی مچ گئی لٹرلی کہ یہ واٹ از شی سیئنگ, واٹ از اٹ, اور واٹس دیٹ, اور یہ وہ سارا. I was like, اگر کروانا ہے تو اسی طرح سے کروائیں. اور یاد رکھیں, کون کہتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں جب آپ نکلتے ہیں, اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں, جب اس کی راہ کے اندر آگے قدم بڑھاتے ہیں, تو کون کہتا ہے کہ مشکلیں نہیں آتی, کون کہتا ہے کہ پریشانیاں نہیں آتی؟ بہت آتی ہیں. مگر پھر آپ کو ان پریشانیوں کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے. پھر جب آپ اس لڑائی کو جیت جاتے ہیں, پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور آسانی عطا فرماتا ہے. اور آخر میں حضرت امام حسین کا ہی ایک دعائے عرفہ ہے, اس کا جملہ کہ اے رب, جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو الحمدللہ زندگی میں آخر میں بس یہی کہوں گی کہ یہی تبدیلی کا باعث تھا. میری اس میں کوئی ذات اور اوقات نہیں ہے, بس یہ
یہ وہ سوچ ہے جو میرے رب نے میرے اندر ڈالی، یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے. جب اس کی نظر کرم ہو جائے، اور یہ یقین رکھا کریں ایچ ون آف یو، یہ یقین رکھیں کہ اپنے بندوں سے اس کو بے انتہا محبت ہے. بہت عبادتیں کرنے والے اگر لوگوں کے لیے برا سوچ رہے ہیں تو وہ عبادتیں بھی رائے گاں ہو جاتی ہیں. اور کچھ ایسے لوگ جو بھٹک رہے ہیں اس دنیا میں مگر تلاش میں ہیں، اور بے شک وہ کسی بھی حال میں ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت اس رب کی نظر کس کے اوپر پڑ جائے اور کس طرح سے وہ اس شخص کو بدل دے. کیونکہ برائی میں بسنے والے لوگ جب اچھائی کی طرف آتے ہیں اور اس کی رب کی نظر پڑتی ہے تو پھر اللہ کی ذات جو ہے ان لوگوں کو، مجھ جیسے گناہ گاروں کو، مجھ جیسے خطا کاروں کو، مجھ جیسے بہت ہی چھوٹے لوگوں کو اللہ جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں عزت دے دیتا ہے. اور یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ عزت دیتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کا پیار ہے. باقی بس اللہ سے تعلق اور واسطہ جوڑ کر، اور یہاں پر ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کروں گی کہ جب ہم اپنی افکار بدلتے ہیں تو پھر میری جیسی خطا کار سے بھی، جو پہلے ایک سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے موسیقی، ڈانسرز، سنگرز کو اناؤنس کرتی ہے اور وہ لوگ آ کے پرفارم کرتے ہیں، جب ایک ایسے شخص کی سوچ اور فکر بدلتی ہے، اور تو پھر معجزہ کیا ہوتا ہے؟ پھر معجزہ یہ ہوتا ہے کہ رب ان کی شخصیت کو، ان کی پہچان کو بدل دیتا ہے. الحمدللہ اب اللہ سبحانہ و تعالی کی کرم نوازی سے میری پہچان یہ بدل گئی ہے. یہ معجزہ ہے میری زندگی کا. اور معجزہ ہوتا ہے جب آپ اللہ کی راہ میں فیصلے کرتے ہیں کہ اب لوگ مجھے حجاب والی، حجابیز والی کہہ کر پکارتے ہیں، یا اب مجھے لوگ، جیسا کہ میں نے کہا پہلے میں سنگرز کو بلاتی تھی، ان کو دعوت دے کر ان کی پرفارمنس ہوتی ہیں. اب میرے رب نے پہچان یہ کر دی ہے کہ اب جب بی بی فاطمہ کا ذکر ہوتا ہے، جب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں حسنین کریمین کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں آقا دو جہان کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگ مجھے بلا کے ان کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے کہتے ہیں. اور یہ میری دعا تھی. اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو دعا ہوتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، جو ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں مل کے رہتا ہے. اور میں یہ دعا کرتی تھی کہ اے رب، جو تیرے، جن سے تو محبت کرتا ہے، میرے دل میں ان کی محبت ڈال دے، اور میں اس دنیا سے اس طرح سے جاؤں کہ بس ان کا ذکر ہو، ان کی بات ہو، ان کا خیال ہو، ان کی سوچ ہو. اور اس دنیا سے جب میں جاؤں تو نہ مجھے لوگ یہ جانے کہ میں میڈیا کا بندہ تھی، نہ مجھے یہ پہچانے کہ میں ایون دنیا میں ایک حجابیز برانڈ کی اونر تھی. واٹ ایور، میری صرف فقط آپ کے فرشتوں میں اور آپ کے چاہنے والوں میں اور اس دنیا میں میری فقط ایک پہچان ہو کہ میں عاشقائے اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے. حلیمہ آپ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. انمیوٹ کیجیے پلیز. اب میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی. جزاک اللہ خیر سسٹر عروج، آپ نے محفل میں 4 چاند لگا دیے. ماشاءاللہ محفل تو ہماری ہر جمعے میں ہوتی ہے، اور ہر جمعہ ہی ہے اتنا پر نور، اتنا برکتوں، اتنا رحمتوں والا ہوتا ہے. اور الحمدللہ جیسے ہم نے بھی یہ جب سلسلہ شروع کیا امتی سسٹرز کا، تو پہلی محفل جب کی تھی ہم 4 لوگ تھے، اور چاروں ہی اپنے گروپ کے لوگ تھے، کوئی باہر کا بندہ نہیں تھا. ہم آپس میں ہی پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے کو ہی سنا رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہی کر رہے تھے. لیکن الحمدللہ یہ قافلہ بڑھتا گیا ماشاءاللہ سے. اللہ نے بہت 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 سے نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں جوڑا جن سے ہم سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو بھی ہمارے ساتھ، ہمارے لیے بہت ایک میں کہتی ہوں بہت قابل فخر، قابل قدر بات ہے کہ آج آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ایک ایسا مطلب، کیونکہ جو چیز سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے لوگ اس کو زیادہ جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں،
تو آپ تو ماشاءاللہ سے سامنے ہیں، آپ کی لائف، آپ کا مطلب پاسٹ، آپ کا فیوچر، سب چیزیں پریزنٹ، آپ کے سب چیزیں ساتھ ہیں، اس لیے ہمارے لیے زیادہ ایزی ہے. ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھی جیسے باپ چھوڑ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں، ہم بھی بدل سکتے ہیں. لیکن یہ جب رب کی کرم نوازی ہو یہ تبھی ہوتا ہے، جسے اللہ ہدایت دے یہ تبھی ہوتا ہے. ہدایت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. دعا ہے اور امید ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ان چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرما لیں. اللہ ہم سے بھی دین کی خدمت لے لیں. اب میں پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتی ہوں سلام کے لیے. تو میں اب سلام پیش کرتی ہوں، تو آپ سب میرے ساتھ رہیے گا پلیز. فرشتوں کی سلامی میری آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے، پہلے نہیں تھی آ رہی. ہاں جی آ رہی ہے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. واسطہ آلے ابا کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کربلا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ. رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، ہم آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ. سبز گنبد کے مکی،
रसूल ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर अरूज, अब आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन अलैहिस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रब्बु या रब्बु या रब्बु या हय्यु या क़य्यूम या ज़ुल जलाली वल इकराम। अस्अलुका बिस्मिकल अज़ीमिल आज़मी अन तर्ज़ुक़नी रिज़्क़न वासिअन हलालन तय्यिबन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ए अल्लाह, हम तेरी बारगाह में हाथ बुलंद करके तुझे वास्ता देते हैं तेरे हबीब का। ए अल्लाह, वो ज़ात, वो पाक जो तुझे हबीब है, जिसको तू महबूब रखता है, उसकी आल का सदका तुझे देते हैं। ए मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे सवाल करती हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद के उस हक के वास्ते से तो जो तुझ पर है, कि मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नाज़िल फरमा और उनके तुफ़ैल हमारी आँखों में नूर और हमें दीन में बसीरत और दिल में यकीन और अमल में इखलास और जान की सलामती और वुस्अत रिज़्क़ अता फरमा। और जब तक हम जिंदा रहें अदाए शुक्र की तौफीक अता फरमा दे। ए माबूद, अगर हमारे गुनाह बड़े हैं तो तेरी ज़ात सबसे बुलंद है, अगर हमारी कोताही बड़ी है तो तेरी ज़ात बुजुर्ग तर है, अगर हमारा बुख़्ल दायमी है तो ज़्यादा देने वाला है। ए अल्लाह, अपने अफ़ू अज़ीम से हमारे गुनाहों को बख्श दे, अपने लुत्फ़ व करम से हमारी बहुत सारी खताओं को, कोताहियों को माफ़ कर दे और अपने फ़ज़्ल अता से मेरा बुख़्ल दूर कर दे। खुदाया, हमारे पास जो नेमत है वो तेरी तरफ से है, तेरे सिवा हमारा कोई माबूद नहीं। हम तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तेरे ही हुजूर तौबा करते हैं। ए मेरे मालिक, हमें अपनी पनाह में ले ले और मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, हम तेरी पनाह चाहते हैं सेर ना होने वाले नफ्स से, खौफ ना रखने वाले दिल से, नफा ना देने वाले इल्म से, कबूल ना होने वाली नमाज और ना सुनी जाने वाली दुआ से। ए रब, ए मेरे माबूद, ए मेरे मालिक, ए परवरदिगार, मैं तुझसे सवाल करती हूँ, हम सब तेरी बारगाह में तुझे रसूल अल्लाह का वास्ता देकर तुझसे सवाल करते हैं, मुश्किल के बाद आसानी दे दे। ए मालिक, बहुत सी मुश्किलों ने हमें घेरे रखा है, हमें मुश्किलों के बाद आसानी अता फरमा दे, दुख के बाद सुख और तंगी के बाद फराखी दे दे। ए खुदाया, हमारे पास जो नेमत है वो तेरी तरफ से है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। हम तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तेरे सिवा हमें बख्शिश देने वाला और कोई नहीं। ए मालिक, हम तुझे वास्ता देते हैं तेरे हबीब का, तुझे वास्ता देते हैं तेरी कनीज़ खास जनाब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उस रहमत का जो रहमतुल लिल आलमीन के घर की रहमत है। ए मालिक, तमाम मेरी बहनें जो इस वक्त सुन रही हैं, जहाँ जहाँ सुन रही हैं, मालिक तुझे वास्ता इस्मत ज़हरा का कि हमें अपनी इस्मत की पहचान दे दे। ए मालिक, हमें तौफीक अता फरमा कि हम अपनी इज्जत खुद कर सकें। ए मालिक, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं हम उनको पहचान कर उन जिम्मेदारियों को पूरा करने वालों में से हो जाएं, हम अपना इज्जत और एहतराम खुद करने वालों में से हो जाएं। ए मालिक, तुझे वास्ता देते हैं जनाब अली मुर्तज़ा का कि ए मालिक, उनके इल्म के सदके में, वो इल्म के जिसके बारे में आक़ाए दो जहान इरशाद फरमाते थे कि बेशक मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ए मालिक, तुझे उस दर का वास्ता कि हमारे तमाम मुश्किलों की जो
جو مشکلات میں ہم گھرے ہیں، آسانیوں کے در ہمارے گھروں پہ کھول دے۔ اے مالک تجھ سے واسطہ دیتے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے اس وسعت رزق کا کہ جو پورے مدینہ میں بٹا کرتا تھا۔ اے مالک میری تمام بہنیں جو دیکھ رہی ہیں، جو سن رہی ہیں، ان تمام بہنوں کے لیے میں یہ خاص دعا کرتی ہوں، اے مالک ان کو معرفت کا، علم کا رزق عطا فرما، گھروں میں رزق میں وسعت عطا فرما دے۔ اے مالک جن کی تنگ دستی ہے، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں پردیس میں، جو اپنی مشکلات میں گھرا ہے، بچوں کی طرف سے، اپنے ہسبینڈ کی طرف سے، کاموں کی طرف سے، رشتوں کی طرف سے، جو بھی مشکل میں، جس بھی مشکل میں گھرا ہے، اللہ اس کو آسانی عطا فرما دے۔ اے مالک تجھے واسطہ دیتے ہیں بیمار کربلا کا کہ اے مالک تمام جو بیمار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں کرتے، وہ تمام ہماری بہنیں جن کے بر ابھی تک نہ مل سکے، اے مالک ان کو بہترین بر عطا فرما دے۔ اے مالک ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نیک نام بنا دے، اے مالک فرما بردار بنا دے، بہترین کردار ان کو عطا کر، وہ جہاں جائیں، ہماری تمام بہنوں کے بچے جہاں جہاں جائیں ان کے لیے فخر کا باعث بنے۔ اے مالک تجھ سے درخواست کرتے ہیں امام حسین شہید کربلا کے واسطے تجھے دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے مالک تو ہمارے دلوں میں وہ محبت پیدا کر دے جو اس شہید کربلا کے دل میں تھی، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے مدینے کو چھوڑ کر انہوں نے یہ سفر اختیار کیا تاکہ حق کی بات ہو سکے، حق کا پرچم بلند ہو سکے، توحید کا پرچم بلند ہو سکے، اور شریعت محمدی جو ہے وہ قائم ہو سکے۔ اور اے مالک آخر میں میری دعا ہے تمام امتیوں کے لیے، امت محمدی کے لیے، تمام امتی بہنوں کے لیے کہ جو نیک خواہشات رکھ کر بیٹھی ہیں، جو اپنے کرداروں کو بدلنے کے لیے بیٹھی ہیں، جو اپنے افکار کو بدلنے کے لیے بیٹھی ہیں، جو اس نیت کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ ان کو ہدایت چاہیے، جو اس نیت نہیں بھی رکھتی ہیں مالک ان کے دلوں کے اندر یہ نیت ڈال دے، بے شک تو اپنی نظر کرم کرنے والا ہے، جس پہ تو اپنی نظر کرم ڈالتا ہے، اپنے نور کی روشنی ڈالتا ہے، ان کا دل پر نور ہو جاتا ہے۔ اے مالک ہم تمام بہنوں کے دلوں کو پر نور کر دے۔ اے مالک تجھ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ تمام بہنوں کی مشکلات کو آسان فرما، اور ہمیں اپنے رحمت للعالمین کے صدقے میں ہماری ذات کو سب کے لیے رحمت کا باعث بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ آمین آمین آمین۔ محمد جزاک اللہ۔ افسوس اور پرکیف دعا کروائی آپ نے، اور آپ کے آنے سے باشکر۔ محفل میں سرور آ گیا، میرے نبی کا نور آ گیا۔ حلیمہ آپ کی آواز بہت کم ہے۔ اب میری آواز آ رہی ہے؟ اب دیکھیں ہاں جی پلیز۔ آ رہی ہے اب۔ اوکے، میں کہہ رہی ہوں کہ جزاک اللہ خیر سسٹر عروج، آپ کے آنے سے محفل میں سرور آ گیا، میرے نبی کا نور آ گیا۔ جزاک اللہ خیر، جس طرح سے آپ نے اپنے علم سے ہماری رہنمائی فرمائی، آپ کا ایک ایک لفظ کسی ہیرے موتی سے کم نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے حق میں آپ کی کہی ہوئی ہر دعا قبول کرے۔ الہی آمین، جزاک اللہ الہی آمین۔ اتنا اچھا ٹائم دینے کے لیے، جزاک اللہ۔ صرف مجھے آپ سے ایک چیز تھوڑی سی کنفرم کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس، کیونکہ آپ کی رات ہے، ہمارا تو دن ہے ہی، جن سسٹرز نے بے شک لیو کرنا ہے وہ لیو کر لیں، اور اگر کسی نے کیونکہ